الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ ہم سبق نمبر 8 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، چیپٹر 8 کا پارٹ 2۔ اس کے اندر چیپٹر 8 کی گرامر دیکھیں گے انشاءاللہ، کچھ ہلکا پھلکا ریوائز کریں گے، کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم یہ اس میں اشارہ سیکھیں گے آج بس، اور کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے ہمیں کہ ہم نے جتنے بھی ورڈز پڑھے ہیں عربی بھاشا میں، وہ 3 کیٹیگری کے ہیں۔ یا تو وہ اسم ہوگا، جو بھی شبد ہیں یا تو وہ اسم ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، اور یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ ابھی تک ہم نے فعل پڑھے نہیں ہیں، اسم ہم نے پڑھے ہیں۔ مسلم، مومن، کافر، عابد، شاکر، یہ سب کیا ہیں؟ اسم۔ ان کی کچھ پہچانیں بھی ہوتی ہیں، ان پر عام طور پہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش لگے ہوئے ملیں گے، الف تے لگی، آخر میں گول تے لگی ہوئی ہوگی اور الف تے لگا ہوا ہوگا۔ یہ ان کی علامات بھی ہیں، آپ دیکھیں گے نا تو ان میں یہ علامات ہیں کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، الف تے، واو نون یا یہ نون، یہ سب ان پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ فعل ابھی ہم نے پڑھنا شروع نہیں کرا ہے۔ حرف وہ شبد ہوتے ہیں جو اسم کو اور فعل کو جوڑتے ہیں اور مطلب دیتے ہیں۔ ہم نے حرف بہت سارے پڑھ لیے، ہم نے لا پڑھا، من پڑھا، ان پڑھا، بی پڑھا، فی پڑھا، علا پڑھا، الا پڑھا، اندہ پڑھا، یہ سب ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ پریکٹس کریے، بہت بار آئے، 20,000 بار آئے قرآن میں، ہم نے پڑھے۔ آج کچھ دیکھتے ہیں، کچھ سوال کھڑے ہو رہے تھے کہ بھائی کہیں پہ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، کہیں پہ اس کا مطلب وہ ہو گیا، تو آپ کوئی بھی مطلب لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حرف جر، اب حرف جو ہم نے پڑھے ہیں حرف، ان میں بھی کچھ حرف ہوتے ہیں حرف جر، کچھ حرف جر نہیں ہوتے، تو حرف کے جر کی بات کر رہے ہیں۔ حرف پہلا پوائنٹ، حرف جر کا دیکھیے 2 چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک عربک لینگویج ہے، اس سے ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اردو میں، یعنی کہ ایک لینگویج عربی لینگویج ہو گئی، ایک لینگویج ہو گئی اردو لینگویج۔ اب ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں میسج ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر لینگویج کی اپنی مجبوریاں ہیں اور اپنی خاصیتیں، یا یہ کہہ لیجیے ہر لینگویج کی اپنا ایک طریقہ کار ہے چیزوں کا۔ اس آپ نے انگلش کو بھی لے لیجیے اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔ ہم عربی سے اردو یا عربی سے انگلش یا عربی سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے مثال سے دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے آمنتو باللہ، یہاں پہ حرف یہ بی ہو گیا، مطلب میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر اس کا مطلب آیا پر، ذرا دیکھیے، میں نے اس کو ٹرانسلیشن کر دیا، ہندی میں لکھ دیا میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک۔ مگر میں نے اسی کا جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تو لکھا ہے آئی بلیو ان اللہ، یہ جو لکھوں گا میں آئی بلیو آن اللہ تھوڑی لکھوں گا۔ تو کیا اس سے مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ بی کا مطلب ان بھی ہو گیا اور بی کا مطلب پر بھی ہو گیا اور پر کا مطلب ان بھی ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ سمجھیے طریقہ کیا ہے۔ حرف جر کا ترجمہ جو فعل کے ساتھ آئے اصل زبان اور ترجمے کی زبان پر منحصر ہوتا ہے۔ تو جو بھی حرف جر کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہاں پر جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے آگے پیچھے کون سے لفظ آ رہے ہیں، وہ کس فعل کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف جر کا اصل زبان اور ترجمے کی زبان پر منحصر ہوتا ہے، اس کے لیے ہر زبان کا اپنا قاعدہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیے، تو پہلا رول 2 ہی دیکھ لیجئے، یہ رول نہیں بھی سمجھ میں آئے تو کوئی ایشو بات نہیں ہے، پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر۔ دوسرا دیکھیے، اب یہ لکھا ہے یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ فی، یہاں پہ حرف جر ہو گیا فی۔ اب ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہندی میں تو لکھ دیں گے فی کا مطلب آ جائے گا میں، یس، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو دیکھیے entering the religion of اللہ، اس کے اندر کہیں پر بھی ان ٹرانسلیشن نہیں آیا۔ سی کا مطلب میں ہوتا ہے نا اندر، entering in the religion of اللہ تھوڑی لکھتے ہیں، entering شبد کے اندر خود ہی ان کا مطلب آ گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ عربی لینگویج کے اندر تو حرف جر لگا ہوا ہوگا،
मगर जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उस लैंग्वेज में हर्फ जर नहीं होगा। इधर देखिए, इग़फिर ली, इग़फिर माफ कर, ली मेरे लिए है, मुझे, ये हर्फ जर आ गया। इधर देखिए, फॉरगिव मी, फॉरगिव इन मी नहीं करा, फॉरगिव फॉर मी नहीं करा, फॉरगिव मी। तो इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसलेट कर रहे हैं यहां से यहां, तो अरबी में तो हर्फ जर हैगा और इंग्लिश के अंदर हर्फ जर नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखिए, कभी हर्फ जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जबान में बढ़ाना पड़ता है। यहां देखिए, वाह इरहमनी, और रहम कर मुझ पर, तो इसके अंदर हर्फ जर हैगा, कहाँ है, ये नहीं है इसके अंदर। अब जरा देखिए, इसका ट्रांसलेशन करूंगा मैं, और मुझ पर रहम फरमा। देखिए यहां पर के लिए है ही नहीं अला, वरहम अलानी, ऐसा तो नहीं है। तो इस जबान के अंदर, अरबी भाषा के अंदर तो हर्फ जर नहीं है इसका, मगर इसका जब ट्रांसलेशन करना पड़ रहा है जिस भाषा में, हिंदी में, तो वहां पे हमें पर लगाना पड़ रहा है। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, कोई भी हर्फ जर नहीं है इसमें, मगर जब इसे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं दूसरी, मैं मगफिरत मांगता हूं अल्लाह से, तो लगाना पड़ा है ना से हिंदी के अंदर, अरबी में है ही नहीं से, कहीं दिख रहा है अस्तगफिरु मिनल्लाह, कुछ भी नहीं। तो ये एक रूल है। तो पहले ये 3 रूल पढ़े, इनको रिवाइज करते हैं। पहली बात, का जो हर्फ जर है उसका मीनिंग अपनी ट्रांसलेट करने वाली भाषा में बदलता चला जाता है। अरबी में इसका मतलब कुछ और, हिंदी में कुछ और ये इंग्लिश में कुछ और, क्योंकि जो हर्फ जर है उसका मीनिंग डिपेंड करता है उसके आने वाले, आगे पीछे आने वाले वर्ब के ऊपर, फेल के ऊपर। यहाँ पे बी का मतलब इसकी वजह से, यहाँ पे पर का मतलब इसकी वजह से, यहाँ पे इन का मतलब इसकी वजह से। दूसरी बात, कभी हर्फ जर अरबी भाषा में तो होता है मगर उस भाषा में नहीं होता जिस भाषा में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। और तीसरा, कभी हर्फ जर अरबी भाषा में नहीं होता है, उस भाषा में होता है जिस भाषा में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं मीनिंग को पूरा करने के लिए। और अगला रूल ये देखिए, यहां लिखा है सल्ली, रहमत भेज, ली रब्बिक, जब सल्ली के साथ जब ली आ जाएगा और सल्ली के बाद जब अला आ जाएगा, जब सल्ली के बाद ली आएगा ना, सल्ली के बाद जब ली आएगा तो उसका मतलब कुछ और होगा, और सल्ली के बाद जब अला आएगा तो, सल्ली के बाद जब ली आएगा तो उसका मतलब होगा नमाज पढ़ अपने रब के लिए, और सल्ली के बाद जब अला आएगा तो होगा रहमत भेज। तो ये एक बात समझ में आ रही है कि लफ्ज के बाद में हर्फ जर बदलने से भी मतलब बदल जाता है। देखिए यहाँ लिखा है सल्ली ली रब्बिक, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, सल्ली ली, और सल्ली के बाद अगर अला आ रहा है, सल्ली अला मोहम्मद, तो दुरूद भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक और रूल था। ये सारे रूल पूरे हो गए हमारे। और एक और बात देखिए, जब भी हर्फ जर जब इस्म के साथ आए तो इस्म पर 2 जेर लगते हैं। देखिए ये किताब है, इस पर लग गया किताबिन, क्यों, इससे पहले क्या आ रहा है, फी, और फी क्या है, हर्फ जर है, फी किताबिन आएगा, फी किताबुन नहीं आएगा, फी किताबन नहीं आ रहा। और देखिए इला, इला आ गया है, इस वजह से बैतिन, ते 2 जेर 3 हो गया, बैत तो इसमें, इसम के ऊपर 2 जेर लग गए। एक पहला रूल। दूसरा रूल समझिए, और अगर इसम के साथ अलिफ लाम लगा हुआ, हम पढ़ चुके हैं शुरू में, अलिफ लाम लगा हुआ हो तो 1 जेर लगता है। देखिए फी किताबिन था, मगर अगर किताब से पहले अलिफ लाम लग गया तो ये किताबी रह जाएगा, फी किताबी। मिनश शैतानिन नहीं है, मिनश शैतानी हो गया क्योंकि ये अलिफ लाम लग गया। अगर अलिफ लाम नहीं लगा होता तो मिन शैतानिन हो जाता। फिर ये देखिए इलल बैती, इलल बैती, बैतिन होता अगर ये ना लगा होता अलिफ लाम। अच्छा अब बोले सर ये तो भाई टिपिकल बातें बताई, कोई टिपिकल बात नहीं है। किस हर्फ का क्या तर्जुमा है वो कुरान के अंदर हुआ है बहुत आसानी के साथ। अल्लाह ताला को भी मालूम है कौन सा हर्फ जर कहाँ रखना है, उसने रख दिया है। हमारा तो काम क्या है, सिर्फ सीखना और सीखने की मेहनत में लग जाना। आज के सबक में हम नई चीजें सीखेंगे, इसमें इशारा। चलिए देखिए कोई चीज यहां पर रखी हुई है पास में, तो उसे हम ये तो कहेंगे ना, ये मेरा पेन अगर पास में रखा हो,
ایسے کر کے. اور اگر بہت سارے رکھے ہوں, یہ ایک موبائل رکھا ہو میرے سامنے تو کہوں گا یہ میرا موبائل. بہت سارے موبائل رکھے ہوں 4 5 6 میری ٹیبل پہ تو میں کہوں گا یہ سارے میرے موبائل. یہ سب. اور وہ کہیں دور رکھا ہو تو وہ یہ وہ والا نہیں, وہ کہیں بہت دور تو وہ سارے بہت دور کہیں رکھے ہوں میرے موبائل, تو ایسے اشارہ کریں. تو ایسے ہی یہاں کریں گے ہم. پاس میں اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اس کے لیے اشارہ ہوگا ہاذا. پڑھیں گے میرے ساتھ, ہاذا یہ, ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب, ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب. ایک بار اور انگلی دیکھیے آپ, اور سیدھے ہاتھ سے کر رہا ہوں تو مذکر کی بات چل رہی ہے. ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب. دیکھیے دور کے لیے ذالک وہ, اولئک وہ سب. ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب. ذالک وہ, اولئک وہ سب. دوبارہ پڑھیں گے. ہاذا یہ, پریکٹس نہیں کریں گے یاد نہیں رہے گا, بھول جائیں گے. ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. اب صرف عربی پڑھیں گے. ہاذا ہؤلائی, ذالک اولئک. اب یہ دیکھیے میں نے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرا ہاذا, یہ آدمیوں کے لیے. ہذیہ دیکھیے, ہذیہ وہ ایک اور کوئی مؤنث چیز ہے, کوئی فیمینن جینڈر والی چیز ہے تو ہذیہ الٹے ہاتھ سے. اور ذالکہ کا مؤنث تلکا, تلکا, تلکا بایاں ہاتھ, تلکا وہ دور کوئی اگر مؤنث چیز ہے. اگر ہم ٹیبل پوری کر لیں, ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب, ذالکہ وہ, اولئک وہ سب, ہذیہ یہ اور تلکا وہ. یہ ٹیبل کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیے ہذیہ کراستن, یہ نوٹ بک ہے, نوٹ بک فیمیل ہے اس لیے ہذیہ آ گیا. پاس میں کہیں رکھی ہوئی ہے نا ہذیہ, یہ نوٹ بک. تلکا مدرستن, مدرسہ مؤنث ہے تو اس کے لیے تلکا آ گیا, وہ ایک مدرسہ ہے. آسان تھا. اب اس سے متعلق ایکسرسائز کر لیتے ہیں جلدی سے. دیکھیے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا, پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے کریں گے؟ پہلے یہ ہاذا, ہؤلائی, ذالک, اولئک اور ہذیہ, ان کو لکھیں گے, لکھنا پڑے گا. آپ جس ایپ پہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فائلز میں جائیں گے, مل جائیں گے اس سے ریلیٹڈ نوٹس, یا اس ایپ پہ کانٹیکٹ نمبر پہ ہیلپ لائن پہ بات کریے گا, سارے نوٹس بھی مل جائیں گے آپ کو. دوسرا, اب وا کا مطلب ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے, وا کا مطلب ہے اور. تو وہذا, وہذا, وہؤلائی, وذالک, واولئک, وہذیہ, ہاں بدل ایسے ہی یہاں پہ لگا دیا فا. اب فا ایڈ کر کے پڑھ رہے ہیں. فہذا, فہؤلائی, فذالک, فاولئک اور فہذیہ. لکھنا تو پڑے گا, قرآن نے کہا ہے الذی علم بالقلم, لکھنا پڑے گا. آئی پریکٹس, آئی لرن. آئیے پریکٹس کرتے ہیں. جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے. یہ عربی ہے, اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا ہے فا اولئک مع المؤمنین. ایک ورڈ ہو گیا فا, ایک ہو گیا اولئک, ایک ہو گیا مع اور ایک ہو گیا مؤمنین. فا کا مطلب ہو گیا پس, یہ پاس لکھا ہوا ہے, پس ہے, پس. اولئک, ہاذا یہ, ہؤلائی یہ سب, ذالک وہ, اولئک وہ سب. تو وہ سب, پس وہ سب. دیکھیے پس وہ سب. ما کا مطلب مثال سے یاد کریے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ آپ صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. ما کس مطلب ہو گیا ساتھ, تو مع المؤمنین, مومنین کے ساتھ. فاولئک مع المؤمنین, پس وہ سب مومنین کے ساتھ ہیں.
اگلا ہے ہا اولائی لضالون. ایک ورڈ یہ ہو گیا اس میں ہا اولائی اور لا ضالون. تو ہاذا یہ، ہا اولائی یہ سب دیکھیے یہ سب، اور لا لازمن ضروری، سرٹینلی یقیناً، اور ضالون ضالین گمراہ ہوئے گمراہ ہیں. تو یہ سب یقیناً گمراہ ہیں. آگے دیکھیں ہاذا من عند اللہ. ہاذا کا مطلب یہ، تو یہ من کا مطلب سے، عند اللہ اندہ کم ریال، اندہ کا کتنے ریال تمہارے پاس ہیں، تو اندہ کا مطلب کہ طرف، تو عند اللہ اللہ کی طرف. ہاذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاذا یہ عند اللہ اللہ کی طرف. دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاذا سوری جی. تو ہاذا یہ اللہ کی طرف سے من عند اللہ. اگلا ہے وا اولئک ہم. وا کا مطلب اور، ہاذا اولائی ذالک اولئک وہ سب، اور ہم وہی سب، اور وہ سب دیکھیے، اور وہی سب سرٹینٹی کے لیے، بہت زیادہ جوش کے لیے، بہت زیادہ ایگزیکٹ کرنے کے لیے. ذالک الکتاب. تو ہاذا ہؤلائی ذالک، ہاذا ہؤلائی ذالک وہ کتاب. دیکھیے آپ ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھیں گے اپنے گھروں میں جو رکھے ہوئے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ کتاب ترجمہ کر رکھا ہے یہ کتاب، اور ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب. دیکھیے گا کیا گڑبڑ ہے. اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ یوٹیوب پہ جائیے اور علامہ سید عبداللہ طارق ڈالیے گا. علامہ سید عبداللہ طارق ڈالیے اور سورہ بقرہ، یہ ڈالنے کے بعد سورہ بقرہ ڈالیے. سورہ بقرہ فرسٹ، بس سورہ بقرہ اس کا پہلا جو درس ہے حروف مقطعات کے اوپر ہی الف لام میم. کیا مطلب ہے ذالک الکتاب کا؟ یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کتنا سیکھا ہے آپ نے. ذالک الکتاب وہ کتاب، ہاذا ذالک کا مطلب وہ کتاب، یہ کتاب نہیں وہ کتاب. اگلا یہاں لکھا ہوا ہے نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائی. یہ اردو میں، ہندی میں اردو میں لکھا ہوا ہے، عربی بنانی ہے. یہ قرآن ہے، یہ کہ نہیں ہاذا، تو دیکھیے ہاذا القرآن. وہ سب مسلمان ہیں. وہ سب کون؟ اب وہ سب دو طریقے سے ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا ہم المسلمون، ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہاں بات چل رہی ہے دور والوں کے. ہاذا ہؤلائی ذالک اولئک المسلمون. یہ کوئی کہے گا ہم المسلمون تو بھی ٹھیک ہے، مگر ہم یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں ہاذا ہؤلائی، اس عورت کی طرف سے کے لیے من، اور اس عورت کی طرف سے ہاذہ. یہ ایمانداری سے ہونا چاہیے، کیا ہے؟ اس عورت کی طرف سے. یہ ہے اس عورت کی طرف سے، اس نہیں، یہ اس عورت کی طرف سے. من ہاذہ اس عورت کی طرف سے، یہ پاس والی ٹھیک کر لیجیے، اس عورت کی طرف سے. اگلا آیا وہ نیک ہے، وہ دور والا، ذالک صالح وہ سب مومن ہیں. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہم المؤمنون، اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہاذا ہؤلائی ذالک اولئک المؤمنون. اچھا یہ سب ہے، تو یہ سب ہے تو ہو جائے گا ہؤلائی المؤمنون. ٹھیک ہے، یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا.
8واں سبق کا دوسرا حصہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔